محمد سید الکونین والثقلین والفریقین بالنبی هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال ثم الإله العظيم المكرم وعن علي وعثمان الجرم نہایتی ادب و احترام مہمانان گرامی قدر اور ہمارے اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نگرانہ عقیدت اللہ رب العزت کا ہم کے اوپر بہت بڑا کرم، اس کا فضل، اس کی خصوصی مہربانی ہے، اس نے ہم سب کو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرح پیدا فرمایا، اور خالق کائنات کا ہم کے اوپر بہت بڑا احسان ہے اور اس کا بھی ہر شکر ہے جو کہ اپنی توفیق کے خاص اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے علامات اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کے زندہ رکھے اور ایمان پر ہی موت کا ایماندار عادل سر پر عطا فرمائے، آخری سانس تک غیروں کی متعلق سے اللہ تعالیٰ ہمیں کلمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ہمارے بزرگوں نے ماشاءاللہ محفلیں کرتے رہتے ماشاءاللہ، اور اس سال میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بلاغت و اشعار اسی طرح اپنی تعلیم ایک اپنی تشریف کا انعقاد کیا ہے، جس میں آپ سب شریک اللہ تعالیٰ ہمارا شریک دونوں گھروں میں اللہ تعالیٰ گناہوں کا کفارہ بھی بنائے، گناہوں کا کفارہ بھی بنائے اور مجھ کا گناہوں کا کفارہ بھی بنائے اور مجھ کا ذریعہ بھی بنائے۔ ہم خوش نصیب ہیں، ہمارا مقدر ہے، ہمارا نصیب ہے، ہم یہ خوبصورت تقریب سعید میں اس وقت شریک ہے، جبکہ ایسی خوبصورت تقریبات میں شریک ہونا، ایسی تقریبات کا کرنا، یہ بیس برکت، بیس رحمت، بیس بخشش۔ بس ایک ہی واقعہ کوٹ کر رہا ہوں جو ہمارے بزرگوں نے نعتیں پڑھی ہیں، اس کے نچوڑ میں حضرت علی مرتضیٰ اسکراوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک اعرابی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یہ اعرابی آقا علیہ السلام نے ان کو مکمل اختیار دے دیا، کیا مکمل اختیار دے دیا کہ سل ما شئت یا اعرابی، آج جو تیرا جی چاہتا مانگ، آج جو تیرا جی چاہتا ہے اس کو مکمل اختیار دیتا۔ تو اختیار کون دیتا ہے؟ اختیار کون دیتا ہے؟ اور آقا اور راوی کون ہے؟ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، کہ آپ کے لیے آج مکمل اختیار ہے، جو آپ کا جی چاہے آج مانگ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس پر بڑا رشک ہے، خود اتنا مقام پانے کے باوجود کہتے ہیں کہ میں نے آپ نے کہا کہ علی اگر اس کی جگہ آج تو ہوتا نا تو خوش نصیب ہوتا، اس کی جگہ پہ تو ہوتا تو خوش نصیب ہوتا، تو خوش نصیب ہوتا۔ اب اگلا جملہ بڑا سننے والا ہے، تو جو طلب ہے، اب اس نے کیا مانگا؟
اس نے کہا ایک سواری مل جائے، تھوڑا سا زیادہ راہ مل جائے، کیا مل جائے؟ ایک سواری سفر کا جو خرچہ ہوتا ہے وہ مجھے مل جائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو سواری بھی دے دو، اس کو زیادہ راہ بھی دے دو، اس کو زیادہ راہ بھی دے دو۔ اللہ دے دیا۔ اب جب وہ چلا گیا، اب آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اب آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم، میں نے تو عرابی کو مکمل اختیار دے دیا تھا، اور وہ فقط ایک سواری اور زیادہ راہ تک محدود رہ گیا۔ آج وہ جو مانگتا میں دینے کے لیے آج وہ جو مانگتا میں دینے کے لیے تیار تھا، کیونکہ ہم نے مکمل اس کو اپنی طرف سے کیا جو وہ آج مانگتا ہم دینے کے لیے تیار تھے۔ کیا تھے؟ تیار۔ آقا علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا، کیا جملہ فرمایا؟ ایسا میرا کہ مثال دی، فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے نا اپنے قافلے کو لے کر، تو انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام نے حضرت یہ مزاج جو نا اس کے بارے میں پتہ کر لیں، ساتھ لے کر جانا، تو حالانکہ ایک مائی سا بیان رہتی ہے، اس مائی کیا اس مائی صاحبہ مکمل کا بتا، اس مائی کو مائی سے رابطہ کر دیا، مائی نے کہا یہ خوب سودا نقد ہے، اس ہاتھ میں ساتھ ایک کام میرا کر دو میں بتا دیتی ہوں، کیا ایک کام میرا کر دو میں بتا دیتی ہوں۔ کہنے کہ تیرا کام کیا ہے؟ کہنے کہ جنت میں کیا جنت میں میں تیرے پڑوس میں ہوں۔ آقا علیہ السلام کہ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے بھائی صاحب اس کو چھوڑیے، اس کو کچھ اور مانگ۔ 3 مرتبہ، کتنے مرتبہ؟ 3 مرتبہ اس مائی صاحب نے یہی کہا، اور اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے کہا بھی نہیں اس کو چھوڑیے، کچھ اور مانگ۔ یہ جملہ دے کر آقا علیہ السلام نے پھر قسم اٹھا، فرمایا وہ تو موسیٰ تھے نا، تو مائی صاحبہ 3 مرتبہ کہا، تو خدا کی قسم، کیا اللہ کی عزت کی قسم، اس نے تو یعنی موسیٰ علیہ السلام اختیار کے نا کہ ہمیں قبر بتائے، پتا ہو کہ قبر کہاں ہے، انہوں نے کہا ایک کام میرا کر بتوانا کر دیتے، وہ تو خود مانگا ہے نا، بھائی نے خود مانگا ہے، فرمایا ہم نے تو خود اختیار دیا ہے، خود نے خود مانگا ہے اور ہم نے خود اختیار دیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو اس سے انکار کر رہے ہیں، لیکن عرابی کو جو ہم نے اختیار دیا ہے نا، اگر خدا کی قسم جنت کا جنت سے آگے بھی کچھ مانگتا نا ہم کو بھی دینے کے لیے تیار۔ اب جنت سے آگے کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت کے آگے کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا تمام جنتوں کے اوپر بھی ایک درجہ ہے، تمام جنتوں کے اوپر بھی ایک درجہ، ایک فضیلت ہے۔ غلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنتوں کے اوپر بھی درجہ ہے؟ فرمایا ہاں اس کے اوپر ایک درجہ ہے۔ میں کہا کہ وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ رب کا دیدار ہے، بے حجاب بے پردہ رب کا دیدار ہے۔ آقا نے ساتھ السلام نے کیا فرمایا؟ جنت تو بڑی دور کی بات ہے، اگر وہ عربی جنت سے اوپر کا درجہ وہ بھی ہم دینے کے لیے تیار تھے۔ علی پھر فرماتے ہیں اپنے ساتھیوں کو کہ خدا کی قسم
میں اپنے آپ کہہ رہا تھا علی اگر اس کی جگہ پہ تو ہوتا تو پھر آقا تجھے اختیار دیتے کہ پھر تو مانگتا. اور آقا علیہ السلام نے جملہ اور فرمایا ہم نے تو صرف اپنی کو اختیار کیا تھا لیکن اس نے کچھ بھی نہیں مانگا. یہ جملہ میرا کرنا, اس نے کچھ نہیں مانگا, اس نے تو صرف ایک سواری اور زادے راہ مانگا. اس پر اس نے تو کچھ بھی نہ مانگا جب کہ حامل اس کو اختیار دیا. اور قرآن کی کتنے خوبصورت الفاظ ہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیری بارگاہ میں جو بھی آ جائے نا اور جب آ جائے خالی نہیں جانا. ہاں حضرت علی قول آپ فرماتے ہیں میں نے آقا علیہ السلام کے مثال شریف تک آقا علیہ السلام کی زبان مبارک پر لا کا لفظ نہیں سنا. لا کا لفظ نہیں سنا. ہاں ایک کام ہوا ہے کئی موقع پر میرا کا خاموش ہو گئے, سکوت فرما گئے, لا نہیں آیا. لا نہیں کا لفظ اس بارگاہ میں ہے. لا کا لفظ تھا ہی نہیں. ہاں وہ بھی آگے ایک جملہ سن لو مصلحت حکمت کی بنا پر آقا خاموش ہو گئے ہیں. لیکن اس میں ایک بڑی راحت کی بات ہے نا, مصلحت یا حکمت کسی حکمت کی بنا پر خاموش ہو گئے ہیں پر لفظ لا نہیں آیا. لیکن نہیں اور نہیں ہم نے کیا حکمت کی بنا پر خاموش ہو گئے. اس میں کوئی راز ہے آپ کے خاموش ہونے میں کوئی راز ہے کوئی حکمت ہے لیکن لفظ لا بولیے لفظ لا نہیں. وہ اکثر واتم دائی کی بات آتی اہل علم بیان کرتے رہتے ہیں. اس میں حویلی کی آج دروازے رکھی کہ 10 بتاتی آج تو جتنے بھی تھے 12 دروازے تھے. کیا دروازے تھے تدابوں سے غرض نہیں, ایک دروازہ نہیں تھا. دروازے تھے تھی پر ایک نہیں تھا. یہ تو شرط ہے. ہاں یہ سند ہے ایک نہیں تھا. دروازے 3 تھے 4 تھے 5 تھے 8 جتنے بھی ہیں نہیں تھے کیونکہ اس کے بارے میں قبر میں پوچھنی ہونی تاکہ آپ نہیں پوچھو. یہ ایک فضیلت کی بات ہے, عظمت کی بات ہے کہ دروازے تو اب شہزادے سے ملاقات ہوئی. ملاقات ہوگی. انہوں نے کہا ہمارے بڑے حاتم طائی نے نا اپنی حویلی کے اپنی دروازے اگر ایک مانگنے کے دروازے پہ آیا ہے نا وہ دوبارہ آ گیا دیکھنا نہیں تیسرے پہ حتیٰ کہ تمام دروازوں سے مانگا ہے نا طلب کیا ہے جھڑکا نہیں جتایا نہیں یاد نہیں کرا. جتنے بھی آئے جتنے بھی آئے جھڑکا نہیں جتایا یاد نہیں. ٹھیک ہے جی. اور وہ شہزادہ بولا کیا آ کر کے آپ کے شہزادے بولے بولیں گے ایک سخاوت کچھ بھی نہیں. یہ تو کچھ بھی نہیں, یہ تو رائے بردار کے برابر بھی نہیں. وہ کیوں اور چلتے دروازے ہیں اس سے بھر کے دیا جا رہا ہے. دوسرے دروازے سے تیسرے سے چوتھے سے جھٹکا نہیں جا رہا جناب بھرا جا رہا ہے. پھر کہتے صحابت نہیں. شہزادے نے کہا ایک دروازے سے دوسرے دروازے پر آنے کی ضرورت کو پڑے. نہیں ایک دروازے سے دوسرے سے تیسرے چوتھے پہ نہیں یہ بار بار ہاتھ دروازے پہ آ کیوں رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پیٹ یا اس کا کشکول اس کی جھولی ابھی وہ خالی ہے, ابھی اس کی خواہش پوری نہیں.
تو کہنے لگے یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے سخاوت کس کہتے ہیں؟ کہنے لگے ہمارے نانا جان کا ایک ہی دروازہ تھا، ہمارے نانا جان کا دروازہ ایک ہی تھا، جو آیا ہے دوبارہ آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، کیونکہ اس کو بن مانگے اتنا دے دیا جاتا تھا کہ دوبارہ آنے کی ضرورت نہ پڑتی، بلکہ پوچھا جاتا ہاں جی بہت کچھ کمال ہو گئی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، کون سا نبی نہیں، کون سا نبی؟ اپنے مولا کا دونوں عالم کا دولہا۔ میں کہہ سکتا ہوں نا کہ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ میں کہہ سکتا ہوں نا، میں کہہ سکتا ہوں غم زدوں کو غم زدوں کو رضا یہ مزدہ دیجئے بے قصوں کا سہارا ہمارا۔ چل ایک بات، یہ موضوع بڑا وسیع ہے، اس پر اگر ہم چلتے جائیں نا تو چلتے جائیں۔ اب یہ بڑی بات ہیں اور کیا کیا جناب حدیثیں ہیں، نہیں میں جملہ دے رہا ہوں، اس اینڈ کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کیوں فرمایا؟ سبحان اللہ، ایک سوال ہے، میں آپ کو مسئلہ تبادلہ خیال ہی کر رہے ہیں، بس اتنا میں زیادہ آپ سے اہل علم نہیں ہوں کہ نہیں آپ مسئلہ قدر بکار۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَأَمَّا السَّدَبِ کی بارگاہ میں کوئی سائل فلا تنہر، جھڑکنے سے مراد کیا ہے؟ خالی خالی نہ جائے، کیوں کہتا ہوں کہ نہ کہوں یاد ہو کیوں یہ زمین و زمان کیونکہ یہ زمین و زمان تمہارے لیے، یہ مکین و مکان تمہارے لیے، پھر کیوں نہ کہیں یہ چنین و چنا تمہارے لیے، آقا بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ پھر میں کہہ سکتا ہوں نا آقا یہ دہن میں زبان تمہارے لیے، آقا ہمارے بدن میں جان پتہ نہیں نا آج حضرت علیہ ہماری کہاں بیٹھ کے شیر۔ اس کلام کو جب انسان پڑھتا ہے نا ایسے لگتا ہے جس طرح ابھی لکھا گیا کلام، یہ دہن میں زبان تمہارے لیے، آقا ہمارے بدن میں ہے جان تمہارے لیے۔ پھر اگلا جملہ کہنا ضروری ہو گیا نا، کیا بلا آقا ہم آئے یہاں، آقا ہم آئے یہاں اور اٹھیں گے بھی وہاں۔ نہیں اتنا اور کہنا تو کہنا کہوں انہی کی بوما، انہی کی بوما یا سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن چمن۔ آنس جملہ کیسا لکھا کہ انہی کی بوما یا سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن 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 ہے، پھر کیوں نہ کہوں انہی سے یہ گلشن، انہی سے یہ گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگتی گلاب میں ہے۔ پھر میں کہہ سکتا ہوں نا کہ نہ کہہ سکتا ہوں تو کیا بلا کیا کہنا بتا کہ عرش پہ تازہ آیا، عرش پہ تازہ شیر چار فرش پہ طرفہ، پھر کہنا ضروری ہو گیا کہ کان جدر لگائیے تیری داستان ہے۔ کس نبی کی؟
किस नबी की? किस नबी की? मेरे आला तक फरमाते हैं हदीस के मुताबिक क्या बोल के फरमाते कि वो जो न थे, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हूँ तो कुछ न हो। फिर क्या कहते खुदा कसम, जान है तो जहान जान है, वो इस जान की जान है तो जहान है। कौन सा नबी? जिसकी शान में रब ने कहा वो अब सवाल एक जो मैं नुक्ता पेश करना चाहता हूँ वो ये है कि कुरान का कानून खत्म हो गया। लेकिन कुरान का कानून खत्म है, चल रहा है। कुरान का कानून चल रहा था, चल रहा है, चलता रहेगा। इसका फैज था, फैज है, फैज रहेगा। ठीक है जी। अब लंबी चौड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है। वो अम्मसाइल जो है ये किसमें है? क्या इसका तल्लक आका की सारी जिंदगी तक है? अगर कुरान का फैज जारी है और जारी रहेगा तो खुदा की कसम नबी के बाद नबी तो आना नहीं। तो शान आपकी है तो खुदा की कसम जिंदगी में, जिंदगी के बाद खुदा की कसम मेरे आका की बारगाह से कोई खाली नहीं जा सकता। और इसका पता चल रहा है क़यामत के दिन। अब उसकी मैं मिसाल देता हूँ। वैसे बातें मुश्किल तो नहीं। अगर डायरेक्ट सारे नबी पाक की बातें में चले जाएं तो काम हो जाएगा। अगर सारी उम्मतें सरकार की बारगाह में गए तो काम तो हो जाना। सरकार की बारगाह में गए काम तो जब काम हो गया तो जन्नत का उस जिंदगी का किनारा को नहीं, जितने मजलिस लगेगी यार नबी पाक को गए सी जी, काम तो हो गया ना। अगर किसी और नबी को जन्नत काम तो भी हो जाना सी। रब्बा के मैं काम होने देनी नहीं, रब्बा के मैं काम नहीं होने देना, डायरेक्ट नहीं कहना। पहले बाकी नबियों को फिर के फिर आओ। भाई मैं हदीस बयान कर रहा हूँ, मैं तो घोषणा नहीं मार रहा, तो कहावतें किससे नहीं है। लो जी बाप आदम सलाम हदीब अलैहिस्सलाम को अल गरस सारे नबी को ना कही भाई ना ना आज साडे कोल ने साडे कोल कोई आज असा आई यबासा का रब्बो का मकाम महमूद। आज जो मकाम महमूद पे बैठे हैं ना, खुदा की कसम मकाम महमूद पे बड़े बड़े कलम चले कर साहब, लेकिन मकाम महमूद को बयान नहीं कर सकते। और मकाम महमूद का पता चलना क़यामत के दिन। फिर जब रब ने अपने महबूब के हुस्न से जब 70-72 हजार पर्दे हटाने हैं ना, ते हुस्न फिर आई चमकना है। हुण देखो मेरे महबूब, सुभान अल्लाह। अरे हुण देखो मेरे महबूब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। मान समझ गल्ला कर दिया, मान समझिया गल्ला कर दिया। लाहौर देखो आज देखो मेरे महबूब का मकाम क्या है। रब बकना सारे होने थी मेरा सारे कुछ और जो सारे को जानेगा नहीं कर सा तो गड्डी कोई चल सारा ने कहने भी आज आई सारे इकट्ठे होके आ जाएंगे। इकट्ठे हो गया आ जाएंगे कितनी और सरकार को काम तो हो गया। होम जन्नत जितने मजलिस लगनी है यार, गए तो सारे को है, गए था पर काम नहीं होया, काम होया तो रब दे महबूब दी बरकत। एक में मिसाल आके दिया लगा जी बड़ी प्यारी, मगर नहीं काम चलना जाना है आए मिसाल बड़ी कमाल। बस सारा काम ना लेना है, पूरा काम ना किसी खुले मैदान निकल कहीं बैठा हो, स्टेज बने हुए किसी ज़ियारत पर से बैठा हो, देखा एक नौजवान
کاٹن کا سوٹ پایا جناب تو جناب ٹائم لے قدیم دور ہے قدیم دور ہے لوگوں کا یار بڑی خوشیاں چلیے یا پہلے اتنا بڑی خوشیاں چلیے آج تیرے پیر زمین پہ نہیں لگ رہے ہاں نا تو کہیے نا یار آج تو ہوا چھوڑ رہے ہیں ہاں دینا وہ جتنا مجمع بیٹھا کرنا یار یہ پیر نہیں لگ رہی کہیں کہیں جا رہے ہیں ہاں جی انہیں کیا مینو خوشیاں کیوں نہ ہونا مینو ویکھن واسطے اج پتا کون ہے وہ میرا ابا ہے کہ جی ابے نو پورا کرنا ویکھنا وے وہ پھر پتر خوشیاں نہ جدو سارے نے سرکار دی بارگاہ چاہنا ہے سنیا نے کدی کہہ کی باقی نبی نقطہ لکھنا ہے ہنو آج بڑیاں خوشیاں ہیں اسی دنال ہی آن حضرت نے کھڑے ہونا عامر رضا خان انہیں کہا میری کیا سن جاؤ انہوں جواب دیو کہ ان جواب دینا ہے کہ اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی عالم کا دولا ہمارا نبی لو دوستو دعا کرو دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آ کر میں نہ کبھی تصور کرنا میں جو اکلا بمانا تو میں ایمان بڑا شکر ادا کرنا یا اللہ تیرا بڑی شکر تو میں کو کیا کرنا یا اللہ تیری نظر میرے تک میں پہ سبحان اللہ سبحان اللہ انہیں نبی انہیں رسول یہ کوئی گل کر دیا سونیا سارا کچھ لے لا کتاب و حکمت لے لا نبوت لے لا رسالت لے لا سارے پن اپنے محبوب علیہ السلام کی امت پیدا کر سارا کچھ واپس لے لا سونیا ایسا کوئی نہیں منگیا کوئی نہیں اب منگیا نہیں ساری درومان عالمی رواج تو پتہ ہی کونی سونیا تیری نظر انڈیا روح ساڑھت کی بنتا ہے ہائے ہائے اللہ ہو یاد میری الہی ہے میری شاہ ربا دے میری مرضی ہے جاما بین مانگے دیواں نہیں آئی بین مانگے ملا کی ملے ایک منٹ ایس توڑی کوئی امیری ہے ایس توڑی کوئی بادشاہی ہے ایس توڑی کی وزارت ہے ایس توڑا کوئی عہدہ کوئی گریڈ کوئی عزت ہے کوئی وقار ہے کوئی دولت ہے کوئی توفہ رب نے عالمی ارواح سے بین مانگے پہلا پروٹوکول محبوب کی امت میں پیدا سبحان اللہ بین مانگے دوسرا پروٹوکول ایمان والوں کے گھر میں سبحان اللہ تیسرا پروٹوکول بن کے تیسرا پروٹوکول کہنا ہے ادب تعظیم توقیر محبت پیار والوں کے گھر میں پیدا کیا ہے ایوی پروٹوکول کا ایسا بڑا کمال دے کیونکہ عورتیں نہیں پیدا کر دیتا رب ہے کہ نہیں یار سونے اچھی پیدا کر ایک نسبت بھی ہوئے گی ارادت ہوئے گی محبت ہوئے گی پیار ہوئے گا تعلق ہوئے گا ادب ہوئے گا تعظیم ہوئے گی تقریر ہوئے گی عشق ہوگا اگر کی کما تو پھر بس ایک جملہ میں کیا کہ پھر بس کرنی ہے کہ نہیں کرتا کیا ہے کہ اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں ملے اپنا سب کچھ گنبد خضرا قلب کا اور آج بھی ہے اپنا سب کچھ گنبد خضرا قلب کا اور آج بھی پھر کہہ دو نا میرے نبی سے میرا رشتہ قلب کا اور آج بھی ہے تو پھر کہہ دو نا بتلا دو گستاخ نبی کو کہ غیرت مسلم زندہ ہے آقا کی عظمت پر آقا کی رفت پر آقا کی میلاد پر
آقا کی ختم نبوت پر، آقا کے دین پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا کل بھی تھا اور تو پھر نعت خانوں کے لیے کیا جملہ بولنا ہے؟ لب پہ نعت پاک نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پہ نعت پاک نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اگر یہ سارے کام ہو جائے تو پھر کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نسبت بھی ہو جائے، ارادت بھی ہو جائے، میلاد بھی منایا جائے، سنت اپنائی جائے، نماز روزہ آقا کی ادائیں، سارا کچھ ہو جائے، پھر کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ جی۔ اگلا جملہ کیا کہنا ہے؟ وہ بھی عاجزی میں، انکساری میں کہنا ہے، سارا کچھ ہو کر کے مولا تیری رحمت کو امید کروں، اس زمرے میں کہنا ہے کیا؟ فکر نہیں ہے، فکر نہیں ہے ہم کو کچھ بھی، دکھ کی دھوپ کڑی تو کیا، فکر نہیں ہے ہم کو کچھ بھی، دکھ کی دھوپ کڑی تو کیا۔ آگے کیا کہنا ہے؟ ان کے فضل کا سایہ ہم پر کل بھی تھا اور ان کے فضل کا سایہ ہم پر کل بھی تھا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، عدو کہتا ہے دشمن کو، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔